السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 58 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم اس وقت سن رہے ہیں اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کی سوانح۔ کل تک ہم نے یہ سنا کہ یونس علیہ السلام کو کس طرح سے مچھلی کے پیٹ میں داخل کیا گیا۔ آج انشاءاللہ اس کے آگے کا درس ہم سماعت کریں گے۔ آئیے حسب معمول درود شریف کے ساتھ اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مچھلی کے پیٹ میں آپ کی دعا۔ تو اندھیروں میں پکارا کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاکی ہے تجھ کو بے شک مجھ سے بیجا ہوا، ظلمات جمع ذکر کیا کئی تاریکیاں، اس لیے کہ آپ دریا کی تاریکی، رات کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی میں تھے۔ ان اندھیروں میں آپ نے رب تعالیٰ کے حضور التجا کی، اے اللہ، میں جو تیرے حکم کے انتظار سے پہلے آ گیا، یہ مجھ سے بیجا ہوا۔ تو ان کلمات کے ساتھ آپ کی دعا کو قبول کر لیا گیا۔ فائدہ: حدیث شریف میں ہے، جو کوئی مصیبت زدہ بارگاہ الہی میں ان کلمات سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ سے آپ کا باہر آنا، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دی، اور ایسے ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو۔ یعنی یونس علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اظہار عذر کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے غم سے نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح اگر مسلمانوں میں سے کسی نے بھی اپنی پریشانیوں کی فریاد رب سے طلب کی، سچے دل سے تائب ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی فریاد کو بھی قبول کرے گا۔ مچھلی کے پیٹ سے باہر آ کر ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا، اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ لگایا۔ ہر بیل جس میں تنا نہ ہو اسے یقطین کہا جاتا ہے، لیکن یہاں مراد کدو ہے۔ علامہ آلوسی نے تحریر فرمایا کہ یہاں مراد دبا یعنی پیڑ ہے، اور وہ مشہور معروف ہے کہ وہ کدو ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام پر اس کو اس لیے اگایا کہ آپ پر سایہ کرے اور آپ کو ٹھنڈک پہنچائے، اور آپ کو اس کے پتے مس کریں اور اس کے بڑے پتے آپ پر رہیں، تاکہ آپ پر مکھیاں نہ بیٹھیں، کیونکہ بیان کیا جاتا ہے کہ کدو کے پتوں پر مکھیاں نہیں بیٹھتیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے وقت نومولود بچے یا چوزے وغیرہ کی طرح تھے، یعنی آپ کا چمڑا بہت نرم و نازک تھا، اس پر کوئی بال وغیرہ نہیں تھا۔ آپ کے لیے مکھیاں باعث تکلیف ہو سکتی تھیں، اور سخت چیز کا مس کرنا اور سورج کی گرمی آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے آپ کو اس کے سائے سے آرام پہنچایا، اور کدو کے پتے اترے ہوئے چمڑے کے لیے بھی مفید ہوتے ہیں، اس لیے بھی کدو کو اگایا کہ اس کے پتے آپ کے چمڑے کے لیے فائدہ مند ہو سکیں۔ خیال رہے کہ شجرت اسے کہتے ہیں جس میں تنا ہو، اگرچہ کدو کی بیل ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے درخت کی طرح بڑا تناور بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بکری کو آپ پر مقرر کر دیا تھا جو آپ کو دودھ پلاتی تھی۔ اس طرح آپ کو توانائی، جسم کی پختہ جلد
اور بال عطا کر دیے گئے۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت 3 دن، 7 دن، 20 دن اور 1 ماہ مختلف اقوال میں بیان کی گئی ہے، لیکن علامہ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں کہ کس دلیل سے یہ مدت مقرر ہوئی، اس پر کوئی دلیل نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ یہ باب مکمل ہوا۔ اب آئیے یونس علیہ السلام کے بعد ہم سنتے ہیں اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی داستان۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال کی عمر پائی۔ آپ موسیٰ علیہ السلام سے 599 سال بعد تشریف لائے۔ اس کے دیگر اقوال بھی منقول ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ نے 59 سال کی عمر پائی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1700 سال پہلے تشریف لائے۔ اور ہمارے بندے داؤد، نعمتوں والے کو یاد کرو، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ ذل ایادی کے معنی نعمتوں والا بھی ہے اور طاقت و قوت والا بھی ہے، یعنی آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے ادا کرنے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کی طاقت کی تعریف فرمائی تو اس سے وہی مراد ہو سکتی ہے جو قابل تعریف ہو، اور قابل تعریف وہی طاقت ہے جس کی وجہ سے انسان عبادت و عمل کر سکے اور گناہوں سے بچ سکے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی عبادت، آپ 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن افطار کرتے۔ یہ دراصل آپ علیہ السلام کا نفس کے خلاف جہاد تھا، کیونکہ انسان کا نفس بچے کی طرح ہوتا ہے۔ بچے کو 1 دن دودھ پلایا جائے اور دوسرے دن نہ پلایا جائے، یہ بہت مشکل ہے۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام نے اپنے نفس سے ایسا جہاد کیا جو عام آدمی کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ 1 دن نفس کو خواہشات سے روکنا اور دوسرے دن خواہشات کی اجازت دینا عظیم کام تھا۔ آپ علیہ السلام آدھی رات اللہ تعالیٰ کے حضور قیام فرماتے، یعنی نوافل ادا کرتے، پھر رات کا 1/3 حصہ سوتے، پھر رات کا 1/6 حصہ جاگ کر عبادت میں مشغول رہتے۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا ذکر۔ اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بڑا علم عطا کیا تھا، اور دونوں نے کہا، سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کو جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی۔ علم سے مراد لوگوں کے درمیان قضا یعنی فیصلے کا علم، پرندوں کی بولیاں جاننے کا علم وغیرہ۔ ہمیں فضیلت دی، اس سے مراد نبوت اور جنوں شیطانوں کو آپ کے تابع بنانا ہے۔ علم سے انسان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ نعمتوں کے حاصل ہونے پر ان کا شکریہ ادا کرے۔ کسی نعمت کا اظہار بطور تکبر ناجائز ہے، بطور شکر ذکر کرنا مستحب ہے، سنت انبیاء اکرام ہے۔ داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کا ذکر۔ اے داؤد علیہ السلام، ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا، تو لوگوں میں سچا حکم کر اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ تعالیٰ کی راہ سے بہکا دے گی۔ بے شک وہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ عذاب کے دن کو بھول بیٹھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت دونوں حاصل تھیں۔ آپ علیہ السلام کو رب نے جو فرمایا خواہش کے پیچھے نہ جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خواہش کے پیچھے چلنے سے امت کی تعلیم کے لیے روکا گیا ہے کہ وہ غور و فکر کریں، اور آپ علیہ السلام کو جو حکم دیے گئے وہ ان کی تابع داری کریں۔ جب یہ خطاب معصوم کو ہو سکتا ہے
تو دوسروں کو تو یقیناً یہ حکم ہونا ہی چاہیے۔ روایت کیا گیا ہے کہ بنی مروان میں سے کسی خلیفہ نے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ کہا کہ کیا تم نے سنا ہے جو ہمیں خبر دی گئی ہے کہ خلیفہ پر کوئی قلم نہیں چلے گا اور اس پر معصیت نہیں لکھی جائے گی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی آیات تلاوت کی۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تعلیم امت کے لیے خواہشات کے پیچھے چلنے سے منع کیا، تو خلیفہ کیا چیز ہو سکتا ہے؟ فائدہ: ایک انسان دنیا میں زندگی گزارنے کی سبھی ضروریات پر عمل نہیں کر سکتا۔ کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے تو کوئی دانے پیستا ہے، کوئی روٹی پکاتا ہے تو کوئی کپڑا بنتا ہے، کوئی سلائی کرتا ہے۔ حاصل کلام بات یہ ہے، ہر ایک اپنے اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں، تو تمام کاموں کو ملا کر تمام کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ جب سب لوگوں کو ایک ہی علاقہ، ایک ہی سرزمین میں جمع ہو کر رہنا ہے اور مختلف کام سر انجام دینے ہیں، تو اس میں اختلافات، جھگڑے ہونا بھی قدرتی امر ہے۔ اس لیے ان میں کوئی ایک ایسا شخص بھی ہونا چاہیے جسے طاقت اور دبدبہ حاصل ہو، جو ان کے اختلافات کو دور کرا سکے، ان کے جھگڑوں میں فیصلہ کرا سکے۔ یہ وہ بادشاہ ہی ہو سکتا ہے جس کا حکم کل پر نافذ ہوتا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ مخلوق کی مصلحت کے لیے بادشاہ سیاستدان کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اگر بادشاہ اپنی خواہش کے مطابق احکام نافذ کرے، اپنے دنیاوی منافع حاصل کرے، مخلوق کو عظیم ضرر یعنی نقصان پہنچائے، رعیت کو اپنی ذات پر قربان کر دے، یعنی اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے رعیت کی تباہی کا لحاظ نہ کرے، رعیت کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرے، تو دنیا تباہی و بربادی پر پہنچ جاتی ہے۔ مخلوق میں قتل و غارت گری کے واقعے عام ہو جاتے ہیں۔ آخرکار اس بادشاہ کی تباہی کا وقت بھی آ ہی جاتا ہے۔ اس طرح بادشاہ کے مظالم سے ملک کی بربادی کے ساتھ بادشاہ خود بھی برباد ہو ہی جاتا ہے۔ اگر بادشاہ شرعی احکام کے مطابق فیصلے کرے تو نظام عالم درست ہوتا ہے اور بھلائی کے دروازے اچھے طریقے سے کھل جاتے ہیں۔ ان مقاصد کے پیش نظر قوم کی تعلیم و تربیت کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا۔ پہاڑ اور پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع۔ بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑ کو مسخر کر دیا کہ تسبیح کرتے شام کو، اور سورج چمکتے اور پرندے جمع کیے ہوتے، اور سب اس کے فرمانبردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو آپ کے ساتھ مسخر کر دیا، یعنی پہاڑ آپ کے تابع تھے۔ آپ جہاں چلتے پہاڑ آپ کے ساتھ چلتے، یا آپ جس جگہ پہاڑوں کو لے جانے کا ارادہ فرماتے پہاڑ وہاں چلے جاتے۔ آپ علیہ السلام کا یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی کامل حکمت اور قدرت کی دلالت کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی آواز بہت حسین تھی، آواز میں رعب اور دبدبہ بھی تھا۔ جب آپ اچھی آواز سے زبور شریف پڑھا کرتے تو پہاڑوں سے بھی تسبیحات کی حسین و جمیل گنگناہٹ سنائی دیتی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کئی کارنامے موجود ہیں، یعنی پہاڑوں کے جسم میں زندگی پیدا فرماتا ہے، پھر انہیں شعور عطا فرماتا ہے، پھر انہیں قدرت سے نوازتا ہے، پھر انہیں بولنے کی طاقت دیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات پڑھتے ہیں۔ اس کی مثال قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی موجود ہے، جب یعنی موسیٰ علیہ السلام کے رب نے اپنی تجلیات کا ظہور پہاڑ پر فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ میں عقل و فہم پیدا کیے، پھر اسے اپنے صفاتی نور کے دیکھنے کے لیے طاقت اور سمجھ عطا کیے۔ دیکھنے پر وہ پہاڑ برداشت نہ کر سکا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی سے زبور پڑھنے اور تسبیحات پڑھنے کے ساتھ ساتھ پرندے بھی تسبیحات پڑھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے قریب آ کر کان لگا کر سنتے تھے، اتنے قریب ہو جاتے کہ آپ
پرندوں کو گردن سے پکڑ کر ان سے پیار فرماتے، بلکہ بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی آواز میں رب نے ایسا عجیب اثر رکھا تھا کہ آپ جب زبور پڑھتے تو چلتا ہوا پانی بھی رک جاتا، درختوں پر یہ اثر ہوتا گویا وہ بھی زبان حال سے آپ کے ساتھ تسبیحات پڑھ رہے ہیں اور ان کے پتے جھڑنے شروع ہو جاتے۔ فائدہ: علامہ راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب یہ پتا چلا کہ پہاڑ آپ کے ساتھ چلتے اور تسبیحات پڑھتے اور پرندے آپ کے پاس جمع ہو جاتے تھے، ان پرندوں کا آپ کے پاس اجتماع وہ حشر ہے، ان کا حاشر یعنی جمع کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جس ذات نے یہاں غیر ذی العقول یعنی وہ جن کا عقل والوں میں شمار نہیں ہوتا، قول کو عقل عطا کر کے اور غیر ذی روح کو روح عطا کر کے آپ کے تابع بنا دیا، وہ ذات قیامت میں ذی روح کی روح کیوں نہیں لوٹا سکتا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو مزید اس کے آگے ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔